السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ پڑھنے والے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل جس کا نام ہے حرف اور لفظ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی اس چینل پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ سے کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ تو چلیے ناظرین سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ کل ہم نے قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا، آج کون سا ہے؟ قاعدہ نمبر 2۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ زبان کی نوک تلوے سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کی نوک کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اخفاء کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف ہے۔ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسا ہم پڑھے تھے با الف زبر با، اتنے ہی اخفاء کے اندر گننا کرنا ہے۔ حروف اخفاء 15 ہے۔ کتنے ہے حروف اخفاء؟ 15 ہے۔ کون کون سے ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کیا ہے؟ 15 حروف اخفاء ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ باقی 2 قاعدوں اقلاب ادغام کا بیان تختی نمبر 23 24 میں ہے۔ 2 قاعدے تو یہاں پر ہوگا، ایک پیچھے اور ایک یہ اظہار کا اور اخفاء کا، باقی 2 قاعدے آگے ہے۔ تو چلیے اس کو نیچے سمجھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، پہلے کیا پڑھتے تھے ہم؟ انت، انت، لیکن یہاں پر اب کیا ہو گیا؟ اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا آ گیا؟ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ تا آ گیا۔ سب سے پہلا الفاظ کیا ہے؟ تا ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ کیسا پڑھیں گے اسے؟ ناک میں آواز لیا کر پڑھے گی۔ انت گننا کرے گی 1 الف کی مقدار کے برابر، اوپر پڑھے نا، اپنے 1 الف کے برابر کھینچے گی۔ انت، میم نون پیش من، انت من، ذال زیر ذی، انت موذی، را پیش رو، انت منذر۔ یہ نون ساکن، یہ نون ساکن، یہ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ تا آ گیا۔ اخفاء میں ہے تا، ہاں، یہ سب سے پہلا الفاظ تا۔ اب پھر یہ نون ساکن، اب نون ساکن کے بعد اخفاء کے کوئی الفاظ میں سے آیا؟ ذال، یہ آ گیا ذال، نون ساکن کے بعد ذال آ گیا، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ اخفاء ہوگا۔ اسی طریقے سے نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کوئی بھی الفاظ آئے اخفاء کے اندر سے یا اظہار کے اندر سے، اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی الفاظ آئے تو بلا گنہ کے پڑھے گی، اور اگر اخفاء کے 15 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف 2 زبر من کی را من، کاف الف زبر کا کی را من کا، تا زیر تی کی را من کا تی، با یا زیر بی کی را من کا تی بی، نون زبر نا کی را من کا تی بی نا۔ 2 زبر کی تنوین۔ اب اس کے بعد کیا آیا؟ کاف آیا، اخفاء کے 15 حرفوں میں سے آیا یہ کاف، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کون تو، تا پیش تو، کون تو، را الف زبر را، کون تو را، با الف 2 زبر بن، کون تو را بن، یا زبر یا، تا یا زیر تی،
یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فآ، واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوا، میم نون زبر من، دال زبر د، من د، خا زبر خا، من دخ، لام زبر ل، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، حمزہ نون پیش ان، سا کھڑا زبر سا، انسا، میم نون زیر من، شین یا زبر شی، من شی، حمزہ دو زیر ان، من شیئن، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارن، ذال الف زبر ذا، نارن ذا، تا زبر تا، نارن ذات، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجد، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، یوم یون، فا زبر فا، یوم ینف، خا پیش خو، یوم ینفخ، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغا، عین نون زبر عن، ضا یا زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت، حمزہ نون زبر ان، زال، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، یا نون زبر ین، وا پیش وو، ینبو، را واو پیش رو، ینظرو، نون زبر نا، ینظرون۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ تختی نمبر 10 اخفا کا قاعدہ پڑھا۔ اس میں ہمیں کیا دھیان میں رکھنا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گننا کرنا ہے۔ اخفا کے 15 حرف کون کون سے ہیں؟ یہ اوپر لکھا ہے، تا، سا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضا، طا، ضا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو گننا کرنا ہے، اور اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین نون ساکن کے بعد بلا گننا کے پڑھنا ہے، گننا نہیں کریں گے اس میں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کی مشق کریے 15 منٹ 20 منٹ روزانہ، تاکہ آپ کو آگے قرآن پاک پڑھنے میں کوئی بھی تکلیف اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے قرآن پاک کو صحیح کر سکے اور اپنے وقت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر ان کا ایک بھی الفاظ صحیح ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔